ہم اس کو صحیح بخاری کہتے ہیں، بخاری شریف کہتے ہیں، مگر اس کا اصل نام جس سے اس کتاب کا تعارف ہوگا جو امام بخاری نے رکھا وہ ہے الصحیح المسند، الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ پورا نام۔ اس نام میں 4-5 الفاظ قابل غور۔ نمبر 1 الصحیح۔ الصحیح کا معنی یہ ہے کہ یہ کتاب اول سے لے کر آخر تک صحیح ہے۔ الجامع المسند، الجامع المسند الصحیح المختصر۔ پہلا لفظ ہے جامع۔ جامع کا معنی یہ ہے کہ یہ کتاب جامع ہے، اس میں تمام موضوعات موجود ہیں، پورے دین کو جامع ہے۔ اس میں عقیدہ، احکام، مسائل، فضائل، غائب، رقائق، فتن، اشراط الساعہ، سیر، مغازی، تفسیر، یہ سارے ابواب موجود ہیں۔ یہ کتاب جامع ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو فہم رسا عطا فرما دے تو اس کتاب سے پورا دین نکال سکتا ہے۔ مجھے وہ مجلس یاد ہے شیخ العرب والعجم علامہ بدی الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کی، حیدرآباد کے ایک چوک میں ایک جلسہ تھا اور مخالفین اسے خراب کرنا چاہتے تھے، اور اس وقت اہل الحدیث بڑی قلت میں تھے۔ تو ایک صاحب نے سوال بھیجا کہ آپ بخاری سر پہ اٹھائے پھرتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے اس سوال کا جواب دیجیے کہ اپنی نماز کے پورے مسائل صحیح بخاری سے ثابت کیجیے۔ اور آفرین ہمارے شیخ پر، انہوں نے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ایک ایک مسئلہ صحیح بخاری کے حوالوں سے فی البدیع ثابت کیا۔ اور ویسے بھی یہ کتاب الصلاۃ، نماز کے مسائل، بڑا درخیز موضوع ہے۔ کسی نے امام بخاری رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ کی تمنا کیا ہو سکتی؟ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کوئی تمنا کیجیے، فرماتے میری تمنا یہ ہے کہ مجھ سے کہا جائے کہ جو نماز کے موضوع پر آپ کے پاس احادیث ہیں وہ بیان کرو، نماز کے موضوع پر احادیث بیان کرو۔ میں ایک ہی نشست میں نماز کے موضوع پر 10,000 حدیثیں بیان کر سکتا ہوں۔ یہ ان کا تبحر علمی، یہ سیر اعلام النبلاء میں قول مذکور ہے، ان کا علمی رسوخ، تبحر علمی ان کا کہ ایک ہی مجلس میں نماز کے موضوع پر 10,000 حدیثیں بیان کر سکتا ہوں۔ تو یہ کتاب جامع ہے، اس میں پورا دین موجود ہے۔ اور اس کا دوسرا جو نام المسند، یہ کتاب مسند ہے۔ مسند کے 2 معنی، ایک یہ کہ اس کتاب کی تمام حدیثیں جو مقاصد کتاب میں ہیں وہ نبی علیہ السلام تک مرفوع ہیں، وہ نبی علیہ السلام کے فرامین۔ مسند، طالبات نے جامع ترمذی پڑھی ہوگی، امام ترمذی مسندیت کا مفہوم اور طریقے سے بتایا کرتے تھے۔ ابواب الطہارہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابواب الصلاۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی طہارت کے مسائل نبی علیہ السلام سے، صلاۃ کے مسائل نبی علیہ السلام سے، زکوٰۃ کے، حج کے، صیام کے مسائل نبی علیہ السلام سے۔ یہ ان کی اصطلاح تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ
ان ابواب میں تمام حدیثیں مرفوع ہیں، سب نبی علیہ السلام کے فرامین. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پورے مدعا کو لفظ مسند سے اجاگر کیا کہ اس کی تمام حدیثیں مسند ہیں. جو حدثنا کے بعد میں احادیث شروع کرتا ہوں وہ سب کے سب مسند مرفوع ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور مسند کا دوسرا معنی اتصال سند، کہ سند بھی متصل تمام احادیث کی مجھ سے لے کر نبی علیہ السلام تک کہیں کوئی انقطاع نہیں ہے. یہ مقاصد کتاب میں کوئی حدیث معلق نہیں ہے، کوئی حدیث منقطع نہیں ہے، کوئی حدیث معضل نہیں ہے، کوئی حدیث مرسل نہیں، بلکہ تمام احادیث مرفوع بھی ہیں اور مسند ہیں، یعنی ان کی سند نبی علیہ السلام تک متصل، بیچ میں کوئی راوی ساقط نہیں ہے کسی طبقے میں اور کسی حدیث میں. المسند. اور الصحیح، یہ کتاب الصحیح ہے. الصحیح کا معنی اس کی تمام حدیثیں صحیح، تمام حدیثیں، کوئی حدیث ضعیف نہیں. ابو نصر الشیزی الحافظ انہوں نے اپنے انداز سے صحیح بخاری کی صحت کو واضح کیا ہے. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے یہ کہہ کر کہ اگر صحیح بخاری میں کوئی حدیث ضعیف ہوئی تمہیں طلاق ہے، وعدہ کہ اس کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ صحیح بخاری میں کوئی ضعیف حدیث ہے ہی نہیں. الصحیح، یہ کتاب الصحیح ہے.